إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي لا يذكر ربه والحي والميت وكما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر لا تعالیٰ بے شمار درود السلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی چند آیات پڑھی تھی، جن کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 6 انسان، 6 لوگ ایسے ہیں جو کامیاب ہیں، جو کامران ہیں، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے انعامات رکھے ہیں، جن کے لیے رب العالمین نے جنت بنا رکھی ہے، کیونکہ وہ لوگ قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا
قرآن کی آیت کو اپنی زندگی کے اندر اس کے مطابق چلتے ہیں، اس قرآن کی آیت کو سمجھتے ہیں، رب کے فرمان کو، رب کے قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، شب و روز اس کے مطابق گزارتے ہیں، کیونکہ رب العالمین فرماتا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے، مخاطب کرنے کے بعد پھر فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اسلام والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جو رب کو ماننے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے 6 لوگوں کا ذکر کیا اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اسلام لائے ہو، جو قرآن کو مانتے ہو، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتے ہو، ندخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے، سارے کے سارے اسلام میں، دین میں داخل ہو جاؤ، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لو، اس کے مطابق اپنے شب و روز کو بنا لو، اس کے مطابق اپنے لمحہ بلمحہ زندگی کو گزارنا شروع کر دو۔ تو میرے محترم بھائیو، 6 وہ لوگ ہیں جو قرآن کی آیت کو سمجھتے ہیں، پھر رب العالمین فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، ہاں جو اسلام میں، دین میں رب کے قرآن کو سمجھتے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام کے قرآن کو سمجھتے ہیں اور اسلام میں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین نے جو نشانیاں بتائی ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، جو کام بتائے ہیں کہ کامیاب لوگوں کی یہ نشانیاں ہیں، کامیاب لوگ تو ایسے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، پھر رب العالمین فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ تو کامیاب لوگ۔ تو میرے محترم بھائیو، کامیاب لوگوں میں سے سب سے پہلے لوگ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان لے کر آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے جتنی کتابیں آئی، جتنے صحیفے آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان سب پہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، رب العالمین نے جو ان کی طرف کتاب نازل کی ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو ان سے پہلے نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخری بات کامیاب لوگوں کی، وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، آج انشاءاللہ العظیم میں ان لوگوں کا ذکر کروں گا جنہوں نے رب کے حکم کو نہ مانا، ان 6 باتوں کو نہ سمجھا اور ان کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دی، ان کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنایا۔ حالانکہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہوں گے، وہ بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہوں گے، وہ بھی رب کے اس کلام کو، رب کے اس فرمان کو پڑھتے ہوں گے، لیکن میرے بھائیو، رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اپنی مرضی کی، جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، رب کا قرآن صحیح ہے، رب کا اعلان صحیح ہے، رب العالمین نے صحیح کہا ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں، اپنی مرضی اور منمانی کرتے ہیں۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں، وہ رب کی اس بات کو ماننے والے نہیں ہیں، اور رب کی اس بات کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔
پھر اللہ رب العالمین نے وجہ بھی بتائی کہ یہ ایمان لے کر آنے والے کیوں نہیں ہے، یہ رب کی باتوں کو مانتے کیوں نہیں ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں نہیں رب کی بات کو مانتے، کیوں نہیں رب کی بات کو تسلیم کرتے۔ رب العالمین نے بتایا کہ وجہ یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، احادیث کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ ہاں، دنیا کی بڑی باتیں آتی ہیں، دنیاوی کاموں کے بارے میں جتنی باتیں کر لو اتنی ہی کم ہیں، لیکن قرآن کو پڑھ کے بھی نہ پڑھنے کی طرح۔ فرمایا وجہ کیا ہے، یہ رب کی باتوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں، وجہ کیا ہے، یہ رب کی باتوں کو مانتے کیوں نہیں ہیں، وجہ کیا ہے، یہ عمل کیوں نہیں کرتے، یہ تو رب کے قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ تو رب کے قرآن کو جانتے ہیں، یہ تو رب کے قرآن کا علم رکھتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو رب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رب سے ڈرتا نہیں ہے، رب کے حکم کو مانتا نہیں ہے، رب کی اطاعت کرتا نہیں ہے، رب کے کلام، رب کی کتاب اللہ کے اوپر عمل نہیں کرتا، گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے قرآن کو پڑھا بھی نہیں اور سمجھا بھی نہیں۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کو قرآن کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈرتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو پکڑ آئی ہے، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی سمعہم، ان کے کانوں پہ بھی مہر لگا دی ہے۔ وعلی بصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے، غشاوۃ پردہ ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو ان کو کامیابی کا راستہ بتایا تھا کہ یہ راستہ صحیح ہے، رب کی بات کو مان لو، اولئک هم المفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامران ہو جاؤ گے، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں شان ملے گی، تمہیں مقام ملے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہ جو ہدایت ہوتی ہے نا، جو سیدھا راستہ ہوتا ہے نا، یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے نا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا جو میری بات کو مانتے ہیں، میرے قرآن کو پڑھتے ہیں، میرے فرمان کو سمجھتے ہیں، میرے کلام کو جانتے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ کامران لوگ ہیں۔ پھر رب العالمین نے فرمایا یہ تو کامیاب ہیں، یہ تو کامران ہیں، یہ تو جنتوں والے ہیں، یہ تو جنت میں جانے والے ہیں، یہ تو کامیاب ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، ان کے لیے تو آخرت ہے، ان کے لیے تو باقی رہنے والی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور جنہوں نے میری بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا جو ہے
اللہ تعالیٰ کا فرمان اور ایمان والوں کے نام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. فرمایا اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے قرآن والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے لا الہ الا اللہ کی تسبیحاں کرنے والو، ندخلو فی السلم کافہ. تمہارا رب فرماتا ہے، تمہارا رب اعلان کرتا ہے، تمہارا رب تمہیں مخاطب کرتا ہے ندخلو فی السلم کافہ، کہ تم سارے کے سارے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی بات کو نہ ماننا، شیطان کی بات کو تسلیم نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ جانا. انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے. جنہوں نے رب کے اس بات کو مان لیا، رب کی اس بات کو، رب کے اس قرآن کی آیت کو، رب کے قرآن کو، رب کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. ندخلو فی السلم کافہ، اسلام میں، دین میں داخل ہو گئے. انہوں نے شیطان کی بات کو نہیں مانا. رب العالمین نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب. اور جنہوں نے رب کی اس بات کو نہیں مانا، رب کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا، رب کی اس بات پہ دھیان نہیں دیا، پھر رب العالمین نے اعلان کیا تو کیا فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. فرمایا ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. کیوں عذاب ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کی بات کو نہیں ماننا. انہوں نے رحمان کی بات کو ترک کیا، شیطان کی آواز پہ لبیک کہا. رحمان کی بات کو، رب کی بات کو نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ساتھ یہ بھی فرمایا تھا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اس نے رب کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ جو تیرا بندہ تیری بندگی کرنے کے لیے آئے گا میں اسے روکوں گا، اس کی دائیں طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے لاؤں گا اور تیری نافرمانی کرواؤں گا، تیری نافرمانی کرواؤں گا. آج دیکھ لو لوگ کر رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں ہم مسلمان ہیں، پڑھنے والے ہیں، ہم ایمان لے کر آنے والے ہیں. پھر رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ان کے کھوکھلے وعدوں کی، کھوکھلی باتوں کا جواب دیتے ہیں. رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور جو لوگ کہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں، مَن يَقُولُ، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. اور بعض لوگ جو کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور جو لوگ کہتے ہیں مَن يَقُولُ، ہم ایمان لائے، مَن يَقُولُ، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں. محترم بھائیوں، اگر قرآن کی اس آیت کا شان نزول دیکھا جائے نا، شان نزول، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو مدینے کے اندر تھے اور نبی علیہ السلام کو دھوکہ دیتے تھے اور پیچھے بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے. آج کا مسلمان اپنا محاسبہ کرے نا، اپنے جانچ کرے نا،
وہ مانتا ساری باتیں ہیں، ہاں رب کا قرآن صحیح ہے جی، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے جی، لیکن کیا کریں؟ کیا کریں؟ مولوی صاحب رسمیں ہیں، رواج ہے، اپنے ہیں بیگانے ہیں، جاننے والے ہیں پہچاننے والے ہیں، کیا کریں؟ کیا ابو جہل کو پتا نہیں تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے اور سچ ہے؟ کیا بڑے بڑے کافروں کو پتا نہیں تھا؟ کیا فرعون کو پتا نہیں تھا کہ حق کیا اور سچ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگائی، انہوں نے کافر ہو کے رب کے دین کو صحیح مانا۔ ابو جہل نے بھی نبی علیہ السلام کو کہا بھتیجے تیرا دین صحیح ہے لیکن میری بادشاہت جاتی ہے، تیرا دین صحیح ہے میری بادشاہت جاتی ہے، تو اپنے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دے، تو جو چاہتا ہے مال چاہتا ہے مال مل جائے گا، جس چیز کا تو طلبگار ہے، جس چیز کا تو مطالبہ کرے گا میں تجھے دے دوں گا، لیکن اپنے تبلیغ چھوڑ دے، دعوت چھوڑ دے۔ تو میرے محترم بھائیو، ذرا آج میں اپنی طرف بھی دیکھوں کہ میں مسلمان ہو کے کیا کر رہا ہوں۔ مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہوں، میرے گھر میں قرآن بھی ہے، رب کی کتاب بھی ہے، رب کا کلام بھی ہے، لیکن میری اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور جو لوگ مَن یقول کہتے ہیں آمنا ہمیں ایمان لائے۔ آج سارے مسلمان ایمان رکھتے ہیں نا، ایمان لاتے ہیں نا، مانتے ہیں نا کہ رب کی کتاب ہے، لا ریب ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن پھر بات کس کی مانتے ہیں؟ پیچھے کس کے جاتے ہیں؟ میں اپنے شب و روز دن رات میں دیکھوں، صبح اور شام میں دیکھوں، اپنے معاملات میں دیکھوں، اپنے لین دین میں دیکھوں، کس کا طریقہ ہے؟ کس کے طریقے کے مطابق میں سارے معاملات کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو باتیں کرتے ہیں یہ کھوکھلی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جو ہے وضاحت کی ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، فرمایا یہ لوگ جو کہتے ہیں نا آمنا ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین میں رب کہتا ہوں کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں، وما ہم بمؤمنین یہ مومن نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیوں کہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں میں بھی مٹی ڈالتے ہیں اور سمجھتے کیا ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار اور چلاک ہیں، ہم بڑے ہوشیار اور چلاک ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ، اس بندے کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، مَثَلُ الَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، اور اس بندے کی مثال ہے جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، جو اپنے رب کی بات کو نہیں مانتا، جو رب کے کہنے کے مطابق نہیں چلتا۔ الحی والمیت، فرمایا جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، وَمَثَلُ الَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، رب کی بات کو نہیں مانتا، رب کے حکم کو نہیں مانتا، فرمایا وہ زندہ ہی مردوں کی طرح ہے، وہ زندہ ہی مردہ ہے۔
یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جیسے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، اس کو دنیا کے اندر اس کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک انسان ہے جو بظاہر تو انسان ہے لیکن ایک مورتی ہے، اس کے سامنے قرآن پڑھ لو، احادیث پڑھ لو، رب کا فرمان پڑھ لو، لیکن کوئی اثر نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور لیکن یہ کرتے کیا ہیں؟ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی مانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن جب اسلام کی باری آتی ہے پھر دنیا داری سامنے آتی ہے۔ جب اسلام کی باری آتی ہے کہ کیا کریں، کوشش تو بڑی کرتے ہیں لیکن ہوتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں بات مشہور نہیں ہے؟ یہ میرے نوجوان بھائی، ساتھی، بزرگ، ایک سوال ہے۔ آج میرے جتنے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی بھائی کو، ساتھی کو نماز کا کہتے تو آپ کو جواب کیا ملتا ہے؟ میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، میرے کپڑے صاف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اے ایمان والو شیطان سے بچ جانا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا واضح کھلا دشمن۔ اور جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، سب نے یہی بات کہی، یہی تبلیغ کی۔ کیا کہا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا میں نے ہر امت کی طرف نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت شیطان سے بچنا ہے۔ لیکن شیطان نے ایسا ورگلایا کہ ایک مسلمان نے سمجھایا، شیطان نے ورگلایا، ایک مسلمان نے، ایمان والے نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، رب کا اعلان ہو گیا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف۔ اور مسلمان کیا کہتا؟ میرے کپڑے صحیح نہیں، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ کہ اللہ سے تجھے ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا؟ تو یہ بات کہہ کے، اور جو ہے نمازی آدمی کی، نماز پڑھنے والی آدمی کی بات کو تو ٹھکرا دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، لیکن اس بات پر غور کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ بات کہتا ہے نماز کے بارے میں، جب پڑھنے کا کوئی کہتا ہے تو کہتا میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ ذرا سوچ، ذرا غور کر، اسی حالت میں تجھے موت آ گئی تو کہاں جائے گا؟ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، ناپاکی کی حالت میں، تو پاک نہیں ہے، ناپاک ہے، تو کہاں جائے گا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو واقعہ یاد ہے؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اور ساتھ ایک صحابی قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، جا رہے تھے، اللہ کے نبی
السلام سواری پہ بیٹھے ہیں، سواری تک جاتی ہے، ڈک جاتی ہے، نبی علیہ السلام نیچے اترتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے ساتھی، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ نہ کوئی بہت بڑی بات سے کام سے عذاب نہیں ہو رہا، ان دونوں میں سے ایک وہ تھا جس کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا جب یہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے واش روم میں جاتا تھا، اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ اب میرے محترم بھائیوں، چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہے۔ جو نماز نہ پڑھے اور یہ بات کہے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، تیرے کپڑے پاک نہیں ہیں، تیرا جسم پاک نہیں ہے، بتا تجھے سزا کیا ملے گی؟ تیری سزا کیا ہو؟ اور تو کیا کرتا ہے؟ یخادعون اللہ، تو اس بندے کو، اس نمازی کو، اس حاجی صاحب کو، اس نمازی صاحب کو دھوکہ دے رہا ہے، تو کیا تو اپنے رب کی آنکھوں میں بھی مٹی ڈال رہا ہے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ علیم بذات الصدور، جو سینے کی چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یخادعون اللہ، کیا تو اپنے رب کو دھوکہ دیتا ہے؟ والذین آمنوا، اور اس لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے جو ایمان والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جو نماز والے ہیں، دھوکہ دیتا ہے، بال کو ٹھکرا دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے بندے کو سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے بندے اس بات کے لیے تیار رہنا، جو تو نے بات کرنی ہے، کہنی ہے، اسی کی جزا یا سزا ملنی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ندخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے، اس کو جاننا ہے۔ لیکن جس کام سے اللہ نے منع کیا، روکا، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی بات کو نہیں ماننا، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ میرے محترم بھائیوں، میں بات دیتا ہوں اپنے نمازی بھائیوں کو، آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو میرے بھائی نماز پڑھتے ہیں، جو میرے بھائی نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں، وہ خوش بخت ہیں، خوش قسمت ہیں۔ اس پرفتن دور میں اپنے کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں، واللہ ان کا رب ان سے بہت راضی ہے۔ ان کا کام، ان کی ڈیوٹی بہت ضروری تھی، لیکن انہوں نے کام کو چھوڑا، ڈیوٹی کو چھوڑا، رب کے حکم کو مانا۔ آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں، آپ قسمت والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بات کو مانا، اسلام کو فالو کرو، اسلام کے مطابق چلو۔ وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی بات کو نہیں ماننا، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دشمن ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو میرے بھائی پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن جو نہیں پڑھتے ان کے لیے میں اپنی فکر چھوڑتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر مسلمان بھائی کو، ہر کلمہ گو کو نمازی بنا دے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، سچی بات ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ آج ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں،
4 رکعت ہوتی ہیں، 2 سنتیں 2 فرض، کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 8 سجدے۔ ایک نماز میں، فجر کی نماز میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 8 سجدے ہوتے ہیں۔ اور شیطان نے کتنے سجدے چھوڑے تھے؟ شیطان نے کتنے سجدوں سے انکار کیا تھا؟ ایک سجدہ کرنے کا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم کو سجدہ کر، لیکن شیطان نے کیا کہا تھا؟ تکبر کی، ابا واستکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ آج کا مسلمان بھی انکار بھی کرتا ہے اور تکبر بھی کرتا ہے۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تو رب نے قیامت تک کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دیا۔ 8 سجدے فجر کی نماز کے ہوتے ہیں، باقی آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، آپ نہ صاف کریں نا ذرا کہ میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، کتنے رب کو سجدے کرتا ہوں اور کتنوں کا انکار کرتا ہوں۔ اور میرے رب نے اگر پوچھ لیا اے میرے بندے بتا تو نے جو آج جو نمازیں پڑھی تھی کس کے کہنے پہ پڑھی تھی، اور جو نمازیں چھوڑی تھی کس کے کہنے پہ چھوڑی تھی؟ اگر انسان کہے گا اللہ جو پڑھی وہ تیرے حکم سے، جو چھوڑی وہ شیطان کے حکم سے، اور دوگلا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، دو رخا انسان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ہی یہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں نہ ہی ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، فرمایا یہ کسی کو دھوکہ دینے کے قابل نہیں کہ اپنے رب کو یا ایمان والوں کو دھوکہ دے لے، یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتے، کوئی دھوکہ نہیں دیتے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ تو بیچارے ناسمجھ لوگ ہیں، یہ تو بیچارے ہیں، یہ تو اس بات سے قاصر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم اٹھاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، فرمایا وہ لوگ، میں مجھے زمانے کی قسم ہے، والعصر مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں، لیکن سارے انسان اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی نہیں وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں الا الذین آمنوا، جو واقعتاً ایمان والے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور صالح لوگ عمل والے لوگوں کا اللہ نے پیچھے ذکر کیا ہے نا، ان کے لیے کیا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بے عملے ہیں، بے عمل ہے، عمل نہیں کرتے، با عمل نہیں ہے، بے عمل ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ جتنا مرضی کہیں، جو مرضی بولے کہ ہم رب کے قرآن کو مانتے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ کیوں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو رب سے ڈرتا نہیں ہے، رب سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کانپنا نہیں، رب سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کے حکم کو ماننا، رب کی کتاب کو ماننا، رب کے کلام کو سننا، رب کی کتاب کے مطابق زندگی کو گزارنا اور اس کے مطابق ہم زندگی کو بنانا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان زندہ ہی مردہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تنبیہ بھی کی، سمجھایا بھی، بتلایا بھی۔ کیا فرمایا؟ اے میرے امتی، اے کلمہ پڑھنے والے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، فرمایا جب تو صبح کرے نا تو شام کا انتظار مت کیا جائے۔ آج ہم انتظار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے محترم آصف بھائی؟ کرتے ہیں نا؟ آپ کسی کو کہہ کے دیکھ لیں، یہ بزرگ کسی کو کہہ کے دیکھ لیں کہ بھئی نماز پڑھا کرو، اگر جواب کیا مل جائے کل سے شروع کریں گے، اگر جواب کیا مل جائے کل سے شروع کریں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، تو کل کی بات کرتا ہے، شام کا بھی انتظار نہیں کرتا، تو کل کی بات کرتا ہے، شام کا انتظار بھی نہیں کرنا۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، فرمایا جب تو صبح کرتا ہے تو شام کا انتظار مت کیا کر۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاء، فرمایا وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، فرمایا جب تو صبح کرتا ہے شام کا انتظار نہیں کرنا، اور جب تو شام کرتا ہے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو انتظار میں ہی چل بستے ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ آپ نے جائزہ نہیں لیا؟ کتنے لوگ ہیں بیچارے جو شام کو سوتے تھے وہ اٹھتے نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو صبح کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن شام کی نماز میں نہیں ہوتے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتی، اے کلمہ پڑھنے والے، اے اگلے دن کا انتظار کرنے والے، اپنی زندگی کو بچا لے، اگلے دن کا انتظار کرے، اپنی زندگی کو بچا لے، اپنی زندگی کو بنا لے، اپنی زندگی کو سنبھال لے۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کیا کر۔ واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کیا کر۔ آج کتنے ایسے کام ہیں، کتنے ایسے احکامات ہیں جو ہم اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ کل کریں۔ کیا ہے؟ کل کریں، صبح کریں، شام کو کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ کون سا میرا صحابی ابھی جا کے کون کیا کر سکتا ہے؟ غالباً نماز کے بعد کا ٹائم تھا۔ ہر صحابی نے بتایا، اللہ کے نبی جی میں جا کے یہ کروں گا، میں نے جا کے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا؟ اور میرے صحابہ، تم لوگوں نے اتنی بڑی بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں کہ میں نے جا کے یہ کرنا ہے، میں نے جا کے وہ کرنا ہے، میں نے ایسے کرنا ہے، میں نے ویسے کرنا ہے۔ فرمایا، اے میرے صحابہ، اتنی لمبی لمبی امیدیں، اتنی لمبی لمبی باتیں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر بھی آنی ہے کہ نہیں۔
اور ہماری امیدیں اور ہماری باتیں، ہمارے جملے. تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، روشنی سے بھر دے، ہمیں اپنے رب سے دعائیں کرنی ہیں. اور اپنے آپ کو، رب کو نہیں، رب کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، نہ کسی ایمان والے کو، نہ کسی اسلام والے کو، نہ کسی قرآن والے کو. کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. انسان دھوکہ دیتا ہے تو اپنے آپ کو دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا، سمجھایا کہ یہ کام کرنے ہیں تو جنت ملے گی، یہ کام کرو گے تو فلاح ملے گی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ملے گی، باقر ملے گا، ہمیشہ کی جنت ملے گی، ہمیشہ کا انعام ملے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ میری باتیں، یہ میرے الفاظ ان سب بھائیوں کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کے گھروں میں قرآن تو پڑھا ہے لیکن بے بسی کی حالت میں پڑھا ہے. قرآن تو پڑھا ہے، بے بسی کی حالت میں پڑھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، میں اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ مقام دیتا ہے، شان دیتا ہے، عزت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، جنت دیتا ہے. سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ جنت ہے. سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ جنت ہے. کیونکہ جس کو جنت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. میں جو اس قرآن کو مانتا ہے، اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو پر عمل کرتا ہے، رب کی باتوں کو سمجھتا ہے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین کرتا ہے. فرمایا جو رب کے قرآن کو پڑھتا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، رب عزت بھی دیتا ہے، رب مقام بھی دیتا ہے، رب شان بھی دیتا ہے، اور رب جنت بھی دے گا. اور جو قرآن کو پیارے سے، اچھے سے کپڑے میں، خوبصورت غلاف میں پیک کر کے، بند کر کے اونچی الماری میں رکھ دیتا ہے، تو کہ یہ ادب کرتا ہے کہ بے ادبی کرتا ہے؟ یہ ادب کرتا ہے کہ بے ادبی کرتا ہے؟ ہم چمکیلے والا، پھولوں والا، اچھے کپڑے والا غلاف لاتے ہیں، قرآن کو بیچ میں بند کرتے ہیں، پوری الماری میں رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن کا ادب ہے. اور میرے محترم بھائیوں، قرآن کا سب سے بڑا جو ادب ہے وہ قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنا ہے. قرآن کو ایک خوبصورت غلاف میں، کپڑے میں بند کر کے رکھ دینا، اس کو نہ پڑھنا، یہ قرآن کی بے ادبی اور گستاخی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، میں اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو ذلیل و رسوا کرے، جہنم داخرین، اور ذلیل کر کے جہنم کے اندر داخل کرے. کیا ہے؟ وہ زبانی کلامی قرآن کو مانتے ہوئے لیکن پریکٹیکل اور عملی طور پہ نہیں مانتے، ہیلے بہانے، چونکے چراچے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو ہر چیز عطا کرے اور ہر چیز سے، ہر نعمت سے بڑھ کے جنت عطا کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب
اقوامن کہ ہمارا رب ہم سے وعدہ کرتا ہے، ہم سے عہد کرتا ہے کہ میرے بندو میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو میرا قرآن پڑھتا ہے میں اس کو جنت عطا کرتا۔ آئے ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين